أما بعد فأعوذ بالشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد أفضل الصلوات 27واں پارہ سورۃ الطور دوسرا رکوع اور آیت نمبر 42 43 44 اور 45 تلاوت کی گئی ہیں۔ مضمون ہے مشرکین مکہ کی ہر دھرمی۔ اسی مضمون کو چلاتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام یریدون کیدا، کیا یہ مشرک لوگ کوئی اسلام کے خلاف، حضور کے خلاف مکر کرنا چاہتے ہیں؟ ان کا کوئی یہ پروگرام ہے، کوئی خفیہ تدبیر کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کو پھیلنے پھولنے سے روکا جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو آگے پھیلنے سے روکا جائے؟ کیا ان کا یہ منصوبہ ہے؟ فرمایا سنو فالذین کفروا هم المکیدون، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، یعنی قرآن کا، اللہ کا کلام ہونا، اس کا انکار کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کا نبی ہونا، اس کا انکار کیا، اور اللہ کا وعدہ لا شریک ہونا، اس کا انکار کیا، اور قیامت کے آنے کا انکار کیا، یقیناً وہ کافر لوگ ہیں۔ تو فرمایا ہم المکیدون، فرمایا ان کا مکر انہی پر پڑے گا۔ کوئی اسلام کو پھیلنے سے روک نہیں سکتا، کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا۔ فرمایا کہ ام لہم الہ غیر اللہ، یا کیا ان کے لیے کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے سبحان اللہ، اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے۔ عما یشرکون، ان باتوں سے جو اللہ کے بارے میں یہ شرک کی باتیں کرتے ہیں، اللہ اس سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ وحدہ لا شریک ہے، ساری مخلوق اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، کوئی اس کے مثل نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے، کوئی اس کی تخلیق میں شریک نہیں ہے، اور کوئی اس کے الہ ہونے میں شریک نہیں ہے، کوئی اس کے اختیارات میں شریک نہیں ہے۔ وہ پہلے جیسے تھا جب سب کچھ نہیں تھا، آج سب کچھ ہے تب بھی وہ اسی طرح ہے۔ کون بولو؟ اور جب سب کچھ ختم ہو جائے گا کل من علیہ فان، پھر بھی وہ اسی شان میں ہوگا۔ کون بولو؟ اللہ کی ذات، اللہ کی ذات۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، عموماً مشرکین مکہ جیت پاؤ گے اس چیلنج کو؟ وہ دیکھو رہا ہے۔ ہاں جی، چھٹی کے بعد یہ مجھے لے کے دینا ہے، ہاں جی، پاس ہو گیا تو یہ لے کے دینا ہے۔ بعض اصل اس کے اندر کیا ہوتی ہے بولو؟ نہ پڑھنے والا مسئلہ، کسی نے جانا نہیں اس لیے ماں باپ کو پریشان کر، اور جو پڑھنے والا ہوتا ہے وہ اپنے دکھوں کا وہ اٹھتا ہے اور ساتھ ہی تیاری کیا کر دیتا ہے۔ تو اصل یہ لوگ تھے نہ مانو والے، مختلف معاوضے مانگتے تھے، مختلف مطالبے کرتے تھے۔ ایک موقع پہ کہنے لگے آپ ہمارے پاس اوپر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں اس کا ذکر کیا اس آیت میں کہ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اگر یہ لوگ دیکھ لینا کہ آسمان سے
کوئی آسمان کا ٹکڑا زمین کی طرف گر رہا ہے، یعنی اگر ہم ان کا مطالبہ یہ پورا کر بھی دیں تو مطالبہ کس نے پورا کرنا ہے؟ اللہ نے۔ تو فرمایا ان کی حالت کیا ہوگی؟ یہ نہیں کہ آپ کی بات مان لیں گے، یہ کہیں گے واقعی آسمان کا ٹکڑا ہے، یہ ایک یقولو، فرمایا کہیں گے سحاب مرکوم، یہ تو کوئی گہرے بادل کا ٹکڑا ہے، آسمان نہیں ہے، پھر بھی مکر جائیں گے۔ اور اس کی مثالیں بیسیوں موجود ہیں۔ ابو جہل ایک مرتبہ ہاتھ میں کنکر تھے اس کے پتھر کے، تو ایسے آ رہا تھا، اچانک سامنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تشریف لا رہے تھے، حضور کو دیکھ کرنا، اب اس نے ذہن میں یہ پلان آئی کہ حضور سے یہ پوچھتا ہوں کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اب وہی بات اس کے ذہن میں وہ الزام کہ یہ نہیں بتا سکیں گے۔ بہرحال کہنے لگا جو آپ کہیں گے میں مان لوں گا، اور یہ بھی اس کو پتا تھا حضور کیا فرماتے ہیں، قولو، اور تو کوئی مطالبہ ہے ہی نہیں۔ ہاں جی، کہنے لگا میں مان لوں گا۔ حضور نے فرمایا چاچا ایک تو یہ ہے کہ میں بتا دوں، ایک یہ ہے میں اپنی انگلی کا اشارہ کرتا ہوں تو جو کچھ ہے وہ خود ہی بول پڑے۔ ان کا یہ تو بڑی کمال کی بات ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی یوں ارشاد فرمائی اور کنکروں نے کلمہ پڑھا، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر نبی رسول ہے، ساتھ ہی مکر گیا، ساتھ ہی مکر گیا۔ تو یہ یاد رکھنا، بعض دفعہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یار اگر ایسا ہو جاتا تو وہ مان لیتے، تو بات وہی ہے جس طرح استاد نالائق شاگرد کو جانتا ہے، پیر نالائق مرید کو جانتا ہے، والدین نالائق اولاد کو جانتے ہیں، تو اللہ رب العزت بھی ان لوگوں کی ہر درمی کو جانتے ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا دیا تھا کہ یہ ایسے لوگ ہیں ماننے والے نہیں، جو ماننے والے تھے انہوں نے دوسری تیسری مرتبہ زیادہ زیادہ دے کر مان لیا۔ ہاں جی، پہلی نہیں تو دوسری، دوسری نہیں تو تیسری، پہلی والے بھی، اور وہ بھی الحمدللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسی ہستی کہ جو بغیر کچھ دیکھے آمنا وصدقنا۔ صدیق اکبر ان کو کہتی ہے اس لیے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی بغیر کچھ دیکھے۔ اگر کسی غیر نے بھی بات حضور کے حوالے سے بتائی ہے نا، صدیق نے کہا میں آمنا ایمان لاتا ہوں۔ غیر نے بھی، یعنی اگر یہ کہا نا تمہارا دوست یوں کہہ رہا ہے، فرمایا آمنا میرا ایمان ہے، یہ نہیں ہے میں جا کے پوچھوں گا، پوچھنے والا ابو بکر کے ہاں سوال نہیں ہے، بس یہ بات اللہ اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے، بس ابو بکر کا ایمان ہے۔ تو بہرحال آگے ظاہری بات ہے جب لوگ یہاں تک پہنچ جائے نا تو پھر ان کا علاج کیا ہوتا ہے، بولو، ان کو ان کے حال پہ کیا کر دو، چھوڑ دو، یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ اور جب کسی کو چھوڑ دیا جائے نا تو پھر اس کا انجام بڑا برا ہوتا ہے۔ کون چھوڑ دے؟ بالفرض نالائق بیوی کو اس کا اچھا شور چھوڑ دے تو آپ جانتے ہیں پھر اگلا اس کا انجام کیا ہوتا ہے، برا ہوتا ہے۔ نالائق شاگرد کو استاد کیا کر دے، اس کے حال پہ چھوڑ دے تو سمجھ جائے گا نا۔ نالائق اولاد کو اللہ معاف کرے، والدین ان کے حال پہ چھوڑ دے، تو نالائق امتی کو اگر نبی اس کے حال پہ چھوڑ دے تو پھر وہ امتی تباہ تو ہوگا نا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے فذرہم، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے۔ اللہ اس لمحے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہاں جی، اللہ کی ذات کا معاملہ بھی ایسا آ جاتا ہے جب بندہ حد کراس کر دیتا اللہ بھی چھوڑ دیتا ہے، فرماتے نا پھر اس کی رسی ڈھیلی کر دیتے، لے پھر کر لے۔ وَتَبْ اِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَفْعَلْ مَا شِئْتَ، جب تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے پھر جو تیرا جی چاہے کر، یعنی اب تجھے جو مہلت دی گئی ہے اس مہلت تک کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ اللہ بھی جو مہلت دیتا ہے اس سے پہلے پکڑتا، لیکن وہی بات جب پوری ہوگی
تو پھر اگلے پہلے سارے کھاتے پورے ہو جائیں گے. تو اس لیے کسی معاملے میں بھی حد کراس نہیں کرنی چاہیے. تو یہاں بھی بار انہوں نے جب حد کراس نافرمانوں نے کر دی تو اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا فذرہم، ان کو ان کے حال پہ کیا کر دیجئے، چھوڑ دیے. حتی یلاقو، یہاں تک کہ یہ آ کے ملے یومہم الذی، اس دن کو. کون سا دن مراد ہے؟ قیامت. فیہ یصعقون، جس دن ان کے ہوش و حواس اٹھ جائیں گے. سامنے وہ منظر ہوگا جس کو کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں. کون سا؟ تباہی والا، بربادی والا. ہاں جی، اس دن فرمایا کہ پچھتائیں گے کاش نبی کی بات کو مان لیا ہوتا. اور یہ سبق میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. ہمارا معاملہ بھی اللہ معاف کرے زبانی کلامی، اللہ کے ساتھ بھی، حضور کی ذات کے ساتھ بھی، اسلام اچھا اوتار بھی ہے اس کا ریموٹ، ایسا کچھ ہے. برادری ایک طرف ہو جاتی ہے. اب جو ہم نے قرآن و حدیث میں پڑھا سنا ہوتا ہے وہ ہمارا سامنے آتا، تب کیا کریں؟ پھر ہم ڈاواڈول ہو جاتے. میں کی کرا بھائی، ان سے الگ ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ بولو بھائی. کچھ نہیں کر سکتے تو یہ تو کر سکتے ہو بھائی میں جا رہا ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں. وہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہم فیل ہو جاتے. بولے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو جہاں رسم و رواج آ جاتی ہے سنت کے مقابلے میں، وہاں میرے بھائی ہم بھی ڈگمگا جاتے. تو اس لیے ہمیں بھی اپنے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے. بس صرف ان کا پڑھ کے سن کے یار بڑے عجیب لوگ تھے، نہیں، عجیب ہم بھی ہے. کیونکہ ہمیں بھی اگر کوئی صحیح دیکھ لینا وہ بھی کہے گا یہ کیسا مسلمان ہے. یہ جنہوں نے اس مسجد کی سنگ بنیاد دوبارہ تعمیر میں رکھی تھی نا، ان کو لوگ دنیا میں جنتی کہتے تھے. لوگ سے مراد میں اور آپ نہیں، جو واقعی جنتی لوگ تھے وہ کہتے تھے. حضرت استاد جی شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، جامعہ قاسمیہ کی چکوال کے رہنے والے تھے. اور وہ فرمایا کرتے تھے، ان کا جملہ مبارک ہے کہ آج کوئی صحابی بالفرض زندہ ہو کر آ جائے اور ہم مسلمانوں کی حالت دیکھ لے، وہ فرمائے گا وہ لینے جایا کرتے تھے. اللہ طارق جمیل صاحب میں نظرات کے امتحان وہ لیتے رہے. تو بہرحال ان کا یہ جملہ مبارک ہے کہ آج کوئی بالفرض صحابی رسول آ جائے. حضور کی بات نہیں ہو رہی، کس کی بات ہو رہی آگے؟ صحابی کی. حضور کا ایمان طور بہت بلند ہے. وہ آ کر ہماری حالت کو دیکھ لے تو وہ ہم میں سے کسی کو بھی مسلمان کہنے کے لیے تیار نہیں ہو. وہ کہے گا یہ سارے منافق ہیں. اور فرمایا ہماری حالت کیا ہوگی اس کو دیکھ کے؟ وہ کہیں گے دیوانہ ہے، انہوں پتہ ہی نہیں دنیا کی ہے. اور اسرائیل کے مولوی تعلق کی پتا. کوئی آج بھی عالم ایسا ہو نا کہ جو بالفرض اپنے رب کے ساتھ لو لگا بیٹھا ہے کہ انہوں کی پتا دنیا کی. اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. تو یہ قرآن میں اللہ کا ذکر کرنے کا مقصد ان قوموں کا اور ہمیں بتانے کا اور ہم تک پہنچانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان کو پڑھیں اور اپنی حالت کو دیکھیں کہ یہ ہماری بھی ایسی تو نہیں. وہ جس طرح بعض کسی پہ ہنس رہے ہوتے ہیں اور خود ان کی اپنی حالت اس سے زیادہ ہنسنے کے قابل ہوتی ہے. ہاں جی، تو وہ جس طرح کوئی کہے یار ذرا پہلے اپنے آپ کو تو دیکھ لے، تو یہ نہیں پتا ہوتا بیچارے کو کہ میں اس سے بھی دعا کیا ہوں آگے ہوں. تو اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، اس کلمے کی حقیقت اللہ ہمیں نصیب فرمائے. انک حمید مجید. اس کلمے کی حقیقت اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور ایمان سیکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله